یوم عاشور سے مراد 10 محرم الحرام ہے۔ اس دن کو تاریخ میں یہودی فرعون سے نجات کا دن منایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی اس دن خوشی مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، اور چونکہ ایک دن روزہ رکھنا یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، لہٰذا مسلمان 2 دن یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ یوں مسلمانوں کے لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے ان دنوں کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تاریخ میں 10 محرم الحرام کو کئی واقعات پیش آئے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں 10 محرم کو نبی کریم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے حسین علیہ السلام سے بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس دن حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جس طرح شہید کیا گیا، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ ایک المناک واقعہ ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے تمام مسلمانوں کو باطل کے آگے سر نہ جھکنے کا پیغام دیا، چاہے موت سر پر کھڑی ہو، لیکن سچ کے آگے مصلحتاً بھی جھوٹ کا سہارا لینے سے منع کیا۔ حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ انہوں نے جس طرح کلمہ حق میدان میں بلند کیا، اسی طرح ایک مومن پر بھی فرض ہے کہ وہ کلمہ حق کھل کر ادا کرے اور باطل سے نتائج کی پرواہ کیے بغیر سامنا کرے۔ سلام آل رسول پر، سلام اہل بیت پر، سلام ان تمام مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات پر، سلام ان تمام صحابہ کرام پر جنہوں نے نبی کریم آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم رہتے ہوئے دین حق کا نعرہ بلند کیا۔